اچھا اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ڈیسیژن کا ہونا, رائٹ ڈیسیژن ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس بہت ضروری ہے. دیکھو میری بات سنو, بندہ جو آج ہوتا ہے نا وہ اپنے ماضی کے فیصلوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹرو. آپ اپنے ماضی کے فیصلوں کو آج بھگت رہے ہوتے ہو. جب آپ اپنے ماضی کے فیصلوں کو دیکھو وہ شعوری تھے, لاشعوری تھے, یا کسی کا فیصلہ تھا آپ نے ہاں میں ہاں ملائی کہ ابا جی ٹھیک ہے جو آپ نے کہہ دیا, فیصلہ تو آپ کا ہو گیا. جب آپ اپنی فیصلوں کو دیکھتے ہو اور آج کے رزلٹس کو, فروٹس کو دیکھتے ہو, کچھ پسند کے ہیں کچھ ناپسند کے ہیں, بھگت رہے ہو آپ فیصلوں کی وجہ سے, تو سمجھ جاؤ کہ آئندہ دنوں میں جو فیصلے آپ نے کبھی کرنے ہیں, آج کرنے ہیں, ان کو بھگتنا آپ نے آئندہ دنوں میں. سو آج کے فیصلے دھیان سے کیجئے. لیکن نجف بڑی دنیا ایسی ہے جن کے پاس قوت فیصلہ ہی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. اس ڈیسیژن پاور کے نہ ہونے کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ قوت فیصلہ نہ, اور نتیجہ یہ زندگی میں بار بار ناکامیاں آتی ہیں. میں نے لوگوں کو 50 60 70 سال کی عمر میں دیکھا ہے, لوگوں کو ڈگریوں کے ساتھ, عہدوں کے ساتھ دیکھا ہے, لوگوں کو اتنی اتنی لمبی مونچھوں کے ساتھ اور اتنے تگڑے شملے کے ساتھ دیکھا ہے, ہاتھ میں سٹک لیے دیکھا ہے, لیکن قوت فیصلہ کمزور دیکھی ہے. جسم تنا ہوا ہے, مونچھ تنی ہوئی ہے, پگ کا شملہ تنا ہوا ہے, عہدہ بھی بڑا ہے, لیکن فیصلے کمزور لوگوں والے. فیصلے نہ کر پانا یا فیصلے بریو نہ ہونا, یہ فیصلے نہ ہونے کی نقصانات یہ ہیں کہ آپ کے اپنے پھر کوستے رہتے ہیں, آپ کے بچے کوستے ہیں, ابا جی یہی آپ وقت پہ فیصلہ کرتے ہیں نا, آج ہم کہاں ہوتے. بیگم کہتی ہے اے تسی ٹائم تے ویکھ لیندے نا تے اج دن نہ سانو ویکھنے پیندے. دوست کہتے ہیں ہم تو پہلے کہہ رہے تھے. نصیحت کرنے میرے جیسے بھی کبھی کہہ ہی دیتے ہیں یار ہم نے تو پروگرام کر کے بتایا کہ قوت فیصلہ بہت ضروری چیز ہے. اچھا کیسے بلڈ کی جائے قوت فیصلہ, نا آپ کے اندر کمزور ہے, کس طرح بنائی جائے اس کو اپنے اندر اسٹرانگ کرنے کے لیے؟ ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. جی ضرور ضرور. یہ سچا واقعہ ہے, نیشنل جیوگرافک میں اس کو کہیں کوٹ بھی کیا گیا اور کچھ اس پہ بلاگز بھی لکھے گئے ہیں اور ٹرینرز اس کو اسپیشلی کوٹ کرتے ہیں. ایک جنگل سے انہوں نے کچھ شیر اٹھائے اور پنجرے میں ڈال دیے. پنجرے میں ڈالنے کے بعد ان شیروں کی افزائش کا سامان اویلیبل تھا, کرنا کچھ تھا کوئی نہیں, نہ 7 نیوز, نہ پروگرام, نہ گفتگو ود قاسم علی شاہ, اور نہ اسیب زدہ, کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کی زندگی میں. وہ آرام سے انہوں نے بچے پیدا کیے, اور بچے جو ان سے تھے کیونکہ وہ جنگلے میں پیدا ہوئے, قید میں پیدا ہوئے, وہ بچے آئندہ دنوں میں جب جوان ہوئے تو انہوں نے ان بچوں کو واپس چھوڑا جنگل میں. اگلے دنوں میں پتہ لگا کہ ان بچوں کو جنگل کے کتوں نے کھا لیا, شیروں کو. شیر جو ان سے ہیں ان کو کتوں نے کھایا ہے, جنگلی کتوں نے, بھیڑیے کھا گئے شیروں کو. وہ بڑے حیران ہوئے کہ شیر تو ہمیشہ دوسروں کو شکار کرتا ہے اور درندگی کے ساتھ کھا جاتا ہے, اس درندگی کے ساتھ کتے اور بھیڑیے شیروں کو کیوں کھا گئے؟ کیسے کھا گئے؟ انہیں پتہ لگا کہ وہ جو پیمپرنگ تھی جو قید میں مل رہی تھی, بغیر شکار کیے روز گوشت ملتا تھا, بغیر شکار کیے ہر چیز جولی میں مل جاتی تھی, بغیر شکار کیے آپ کو ہر چیز جو سی ہے, ہر سہولت آپ کو فراہم کر دی گئی تھی, اس نے آپ کے اندر جو بریو انف ہونا ہے, جو انیشیٹو ہے, جو کرج ہے, جو قوت فیصلہ ہے کہ میں نے جھپٹ کے کھانا ہے, یہ چھین لی. جب یہ چھینی تو جنگل کے شیر قید میں رہنے کے بعد اپنا شیر ہونا بھولے اور واپس جنگل میں گئے تو کتوں نے نوچ نوچ کے انہیں کھا دیا. یہی حرکتیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. آپ نے عجیب کئی چیزیں دیکھی ہوں گی, جس گھر میں 4 بہنیں اور 1 بھائی ہے نا, وہ بھائی بھی بہن ہی بن جاتا ہے. ایسے ہی ہے. کیوں؟ وہ ایک کا لاڈ اتنا ہوتا ہے, بڑی بہنیں بھی لاڈلا اس کو کری ہوتی ہیں, بیبے بھی لاڈلا, ابا بھی لاڈلا, اور وہ اتنی بہنوں کا ایک بھائی وہ آدھی بہن بن چکا ہوتا ہے, وہ آدھی ساس والا بھی اس میں رویہ ہوتا ہے, اس میں آدھا عورتوں والا رویہ پایا جاتا ہے. قوت فیصلہ اس کی کمزور ہوتی ہے. وہ اپنے فیصلوں کو کرنے کے لیے اپنی بہنوں کی طرف کبھی دیکھتا ہے, کبھی ابا جی کی طرف دیکھتا ہے, کبھی والدہ محترمہ کی طرف. سو اتنا بڑا ڈشکرا آپ کئی گھروں میں ایسے ڈشکرے دیکھیں گے جو بیچارے جن کی جو ول ہے, کرج ہے, وہ عورتوں والی ہے, کمزور ہے. اس گھر کی عورت بیچاری جون سی ہے وہ مضبوط بن کے زندگی لے چلے تو لے چلے, نہیں تو مرد بیچارہ جون سا اس میں قوت فیصلہ پائی نہیں جاتی.